بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اسی طرح شعبان میں مصیبتیں اور بلاؤں کو ٹالنے کے لیے 6 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور سورۃ یاسین اس میں پڑھی جاتی ہے، اور ایک خاص دعا پڑھتے ہیں 6 رکعت پڑھنے کے بعد ایک خاص دعا پڑھتے ہیں، اللہم یا ذا المن ولا یمن علیہ یا ذا الجلال والاکرام، اس طرح کی ایک دعا ہے۔ اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شعبان کی خاص دعا ہے۔ یاد رکھیے کہ رسول اللہ سے یہ چیز ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام سے، سلف صالحین سے، چاروں خلفائے راشدین سے، چاروں اماموں سے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمہم اللہ تعالی، اس کے علاوہ صحاح ستہ کے امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، کسی سے یہ چیز ثابت نہیں۔ اسی طرح بھائیوں، قبرستان جاتے ہیں، 15ویں شب کو چراغاں کرتے ہیں، اگربتیاں، موم بتیاں جلاتے ہیں، قمقمے جلاتے ہیں اپنے گھروں میں، مسجدوں کو رونق بخشتے ہیں۔ اس طرح قبرستان میں چراغاں کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اپنے ملکوں میں، پوری رات جاگ کر گزارتے ہیں، پھلجڑیاں جلاتے ہیں، پٹاخے پھوڑتے ہیں۔ جو ہندو کام کرتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں اس رات میں۔ آپ خود سوچئے اس اسراف کا، اس دھماکے اور پٹاخوں کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق؟ پھلجڑیاں جلا رہے ہیں، بچے جلا رہے ہیں، بڑے جلا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ کوئی ایک حدیث، کوئی ایک آیت قرآن پاک کی آپ دکھا دیں، صحیح ہو ہم بھی کریں گے، حدیث صحیح ہو ہم بھی کریں گے، قرآن پاک سے کوئی آیت لے آئیں ہم بھی کریں گے، لیکن بھائیو یہ چیزیں ثابت نہیں۔ اور عورتیں بھی قبرستان جاتی ہیں، اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات قبرستان گئے تھے، اور بقیع کی قبرستان جو ہے وہاں آپ نے زیارت کی تھی۔ وہ سب ضعیف روایتیں ہیں، ضعیف روایتیں ہیں۔ اس حدیث کو امام المحدثین، امام بخاری، امام ترمذی، امام دارقطنی، امام ابن جوزی اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ اور علامہ البانی رحمہم اللہ تعالی، ان سب نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، جس میں کہ یہ بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شب کو قبرستان گئے تھے۔ ضعیف روایت ہے۔ تو بھائیو، ہمیں ہر بدعت سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خطاب فرمایا اور فرمایا کہ لوگوں، آپ نے خطاب فرمایا، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے کہ دل دہل گئے ہیں، وجلت منها القلوب وذرفت منها العیون، آنکھیں بہہ پڑی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کسی جدا ہونے والے کا یہ کلام ہے۔ فاوصنا، اللہ کے رسول ہمیں وصیت کیجئے۔ آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ وان تأمر علیکم عبد حبشی۔ پھر آپ نے فرمایا من یعیش منکم فسیر اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی عضوا علیہا بالنواجذ۔ آپ نے فرمایا دیکھو میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اوصیکم بتقوی اللہ، اللہ کا ڈر پیدا کرو، اللہ سے ڈرو، تم اس کو نہیں دیکھ رہے، وہ تم کو دیکھ رہا ہے، اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرتے رہو، والسمع والطاعہ، اپنے امیر کی، اپنے بادشاہ کی اطاعت کرتے رہو، چاہے وہ کیسا بھی ہے، جب تک وہ کلمہ پڑھتا ہے اور تمہارے اندر نماز قائم کرتا ہے،
تم اس کی اطاعت کرتے رہو، چاہے وہ بد کردار ہے، شرابی ہے، کوئی اور اس کے اندر برائیاں ہیں، وہ اس کا خود جواب دے گا۔ لیکن امن و امان قائم رکھنے کے لیے، مسجد آباد رکھنے کے لیے، مسلمانوں کے بازار میں کام اور یہ ساری چیزیں ان کی بستیوں میں قائم رہنے کے لیے تمہاری اطاعت ضروری ہے۔ اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرتے رہو۔ علیکم بالسمع والطاعہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِي، اگر حبشی غلام، حبشے کا رہنے والا کوئی غلام، ایک روایت میں آیا ہے کہ اس کا سر جو ہے وہ کشمش کی طرح چھوٹا سا ہو، یعنی اشارہ تھا کہ بہت چھوٹا، عجیب و غریب شکل کا آدمی یہ تمہارے اوپر حاکم بن گیا، اس کی بھی اطاعت کرتے رہو۔ حالانکہ حاکم وہ قریشی کا زیادہ حق ہے، قریشی وہ حاکم بنے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اگر کسی وجہ سے بھی غلبہ پا گیا، زبردستی آ گیا اور تمہارا حاکم بن گیا ہے اور وہ کالا کلوٹا ہے اور وہ اس کا استحقاق نہیں رکھتا کہ تمہارا حاکم بنے، لیکن اب بن گیا ہے، چور دروازے سے آیا ہے، ڈاکہ ڈال کے آیا ہے، کسی طرح آیا ہے، اب تمہارا حاکم بن گیا ہے، تم کو اس کو اطاعت کرنی ہے۔ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِي، مفاد عامہ کے لیے، امن و امان کے لیے، ایسا نہ ہو کہ پھر اس کے آدمی اس کے آدمی پرانے والے کے آدمی آپس میں لڑیں اور دونوں طرف سے خون بہے مسلمانوں کا۔ اس لیے اسلام نے اس سے منع کر دیا، بغاوت سے منع کر دیا۔ بغاوت اگر کرے گا تو اس کے بیک سائڈ پہ قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا، اس کے دبر پہ گاڑا ہوا ہوگا کہ یہ فلاں کا باغی تھا۔ بغاوت سے اسلام نے منع کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیکم بالسمع والطاعۃ وان تأمر علیکم عبد حبشی۔ پھر آپ نے فرمایا ایاکم ومحدثات الامور، میرے صحابیوں، صحابہ بیٹھے ہیں، دیکھو دین میں نئے کام سے بچتے رہنا۔ ایاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ بدعت کے بارے میں کئی مرتبہ میں الحمدللہ آپ کے سامنے یہاں گفتگو کر چکا ہوں۔ ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سنیے، یہاں اس حدیث میں لعنت کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ یاد رکھیے لعنت ایک ایسی چیز ہے وَمَن يَلْعَنِ اللَّهَ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، جس پر اللہ لعنت کر دے اس کا کوئی مددگار نہیں، ملعون ہے، کوئی اس کا حامی و ناصر نہیں ہوگا اگر اللہ اس پہ لعنت کر دے۔ یہ بڑے گناہوں پہ لعنت کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من لعن والدیہ، اللہ لعنت کرے اس شخص پر جو اپنے ماں باپ کو لعنت کرتا ہے، اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے یا لعنت کرتا ہے، اس پہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر۔ اور دوسری چیز یہ فرما رہے ہیں لعن اللہ من آوى محدثا، اس شخص پہ بھی لعنت ہو جو کسی بدعتی کو اپنے یہاں عزت و احترام کے ساتھ بیٹھاتا ہے، رکھتا ہے، اس کو پناہ دیتا ہے۔ سوچیے، بدعتی آپ اچھے آدمی، متبع سنت، موحد، لیکن بدعتی کو دوست بنایا، اس کے اپنے گھر میں لا رہے ہیں، اکرام کر رہے ہیں، اس کو بیٹھا رہے ہیں، اس کو پناہ دے رہے ہیں۔ آپ جو ایک شریف انسان ہے، آپ پہ بھی لعنت رسول اللہ فرما رہے ہیں۔ تو آپ خود سوچئے کہ خود بدعتی پر کتنی بڑی لعنت ہوگی جس کی وجہ سے ایک سیدھے سادے آدمی پر لعنت ہو رہی ہے۔ لعن اللہ من آوى محدثا ولعن اللہ من غیر منار الارض، اور اس پہ بھی لعنت ہو، تین چیزیں آپ نے فرمائی، اور اس پہ بھی لعنت ہو جو زمین کی نشانی بدل دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ کی زمین، آپ کا پلاٹ یہاں تک ہے، رات کے ٹائم بدل دیا، آپ کی دیوار یہاں تک ہونی چاہیے لیکن رات کے ٹائم آپ نے آ کے آگے دیوار کر دی، کھوٹا یہاں لگا دیا، اور وہ جو پٹواری ہوتے ہیں اس کو کچھ پیسے دے کے، رشوت دے کے زمین اپنی بڑھا لی۔ یاد رکھیے، جو کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرے گا، ایک بالش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت کے دن وہ آئے گا، 7 زمینوں کا اس کے گلے میں طوق ہوگا، 7 زمینیں کا۔ مرنا ہے، یہ زمین یہیں رہے گی،
اور عذاب تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ اور سوچئے 7 زمین سے کیا مطلب، کتنی بڑی زمین ہے، پھر دوسری زمین، تیسری زمین، اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو اتنی لمبی کر دیں گے، اتنی لمبی کر دیں گے کہ 7 زمین اس کے گلے میں آ جائے گی، اور وہ اس کے بوجھ تلے، کیا خیال ہے وہ مزے کر رہا ہوگا؟ ایک چھوٹے سے لوہے کا توق ڈال دیا جائے، نہیں برداشت ہوتا، 7 زمین ہی اس کے گلے میں ہوگی۔ یہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو یہ 3 چیزوں پہ لعنت کی ہے، ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس کو جو بدعت کرتا ہے، بدعت کو پھیلاتا ہے، بدعت کی دعوت دیتا ہے۔ اگر آپ اس کی عزت کریں، اس کو احترام کرتے ہیں، اپنے ہاں بیٹھاتے ہیں، تو آپ پر لعنت ہے، تو آپ خود سوچئے اس پر کتنی بڑی لعنت ہوگی۔ بھائیو، اللہ تعالی ہم سب کو ہر دین میں نئے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بھائیو، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا؟ آپ کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول، میں آپ کو شعبان کے مہینے میں اس قدر روزے رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ کسی اور مہینے میں آپ اتنے روزے نہیں رکھتے۔ رمضان سے پہلے شعبان، یہ مہینہ جو ابھی شعبان کا ہے، اتنے آپ روزے رکھتے ہیں۔ فقال ذاک شہر یغفل الناس عنہ، یہ وہ مہینہ ہے جس کی عظمتوں سے، جس کے فضائل سے بہت سارے لوگ غافل ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں اس کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، اجر ثواب ہے اس میں نیکی کرنے کا۔ نیکی وہی جو رسول اللہ نے بتائی ہے، اپنی طرف سے نہیں، نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، روزہ وہ نماز جو رسول اللہ نے بتائی ہے، قرآن پڑھنے کا، صدقہ خیرات کرنے کا، ماں باپ کی اطاعت کرنے کا، صلہ رحمی کرنے کا، اپنے جو روٹھے ہوئے رشتہ دار ہیں، جو جن کے ساتھ انبن ہو چکی، ان کو منانے کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو آپ نے فرمایا لوگ اس سے غافل ہیں، لوگوں کو معلوم ہی نہیں۔ پھر فرمایا آپ نے بین رجب و رمضان، اور وہ مہینہ ہے رجب اور رمضان کے درمیان۔ رجب جو پچھلا بھی مہینہ تک گزرا، اور رمضان آنے والا، اس کے درمیان کون سا ہے؟ شعبان۔ رجب اور رمضان کے درمیان کون سا مہینہ ہے؟ شعبان کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ شعبان کا مہینہ، لوگ اس کے بارے میں غفلت میں ہیں، اس کی عظمت کے بارے میں، اس میں نیک کام کرنے سے غفلت میں ہیں، اپنے دنیا میں مشغول ہیں۔ فرماتے ہیں ترفع وهو شهر ترفع فيه الاعمال، یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں اللہ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، سالانہ رپورٹ، اینول رپورٹ پیش کی جاتی ہے اللہ کے سامنے۔ حدیث ہے، نسائی کی حدیث ہے، وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمین فاحب ان يرفع عملی وانا صائم، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں، شعبان میں پیش کیے جاتے ہیں نا، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ رسول اللہ روزے رکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، اس قدر روزے رکھتے تھے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان، کسی مہینے میں آپ اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنا کہ آپ شعبان میں رکھتے تھے۔ دیکھیں، ایک تو رمضان کا مہینہ پورے رکھتے تھے، نہیں چھوڑی کبھی بھی، لیکن باقی مہینوں میں آپ کچھ دن روزے رکھتے تھے، کچھ چھوڑتے تھے۔ پیر جمعرات کا روزہ رکھ لیا، اور 13، 14، 15 کا روزہ رکھ لیا، کبھی اور کچھ روزے رکھ لیے، لیکن شعبان میں اتنا روزہ رکھتے تھے کہ کسی اور مہینے میں، باقی مہینے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اس قدر زیادہ روزے نہیں رکھتے تھے۔ وَكَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، ایسا لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا شعبان کا مہینہ روزہ رکھتے تھے، لیکن یہ مبالغہ ہے کیونکہ بہت زیادہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے پورے روزے نہیں رکھے، شعبان میں زیادہ رکھے لیکن پورے نہیں رکھے، 1-2 چھوڑ دیے، چند روزے چھوڑ دیے، کیونکہ رمضان کے پورے روزے رکھے آپ نے اور کسی مہینے کے نہیں رکھے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بارے میں عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ عربی کلام کے اندر یہ بات جائز ہے۔ قال ابن مبارک وهو جائز في كلام العرب اذا صام اكثر شهر يقال صام الشهر كله، سنن ترمذی، کہ اگر کوئی آدمی کوئی کام کسی مہینے میں زیادہ کرے یا روزے زیادہ رکھے تو کیا کہتے ہیں کہ اس نے پورا مہینہ ہی روزہ رکھ دیا۔
تو یہی مراد ہے یہاں پر، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے روزے شعبان کے بھی چھوڑ دیتے تھے۔ تو بھائیو، اس میں ایک چیز یہ بھی یاد رکھیے، ہم جیسے کمزور جو روزے کے عادی نہیں، ہمیشہ روزے نہیں رکھتے، ایک تو وہ لوگ ہیں نا کہ جو پیر کا ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں، جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر کے دن میں پیدا ہوا اور پیر کے دن اللہ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو میں اس دن روزہ رکھتا ہوں، اور شعبان میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ہیں کہ پیر جمعرات کا ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ 13، 14، 15 کا ہر مہینے رکھتے ہیں، لیکن کچھ ہماری طرح ہیں، سست نہیں رکھتے، کم روزہ رکھتے ہیں۔ تو ان کے لیے 15 شعبان تک تو اجازت ہے، 15 شعبان کے بعد پھر وہ روزہ نہ رکھیں۔ 15 شعبان تک روزہ رکھ سکتے ہیں، اس کے بعد وہ نہ رکھیں۔ کیوں ایسا نہ ہو کہ وہ روزہ رکھیں اور یہ نفل روزہ ہے، یہ نفل ہے، روزہ رکھنے کے بعد کمزور ہو جائیں، اور جو فرض روزہ آئے گا تو پھر اس میں سست ہو جائیں یا بیمار ہو جائیں اور کہیں ہم اب نہیں رکھ رہے، بعد میں رکھیں گے۔ تو اس لیے اسلام نے، ایک تو عادی ہے نا، پورے سال رکھ رہا ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، وہ رکھتا رہے گا، اس کی عادت بن چکی ہے، اس کو ایک اسٹیمنا حاصل ہو چکا ہے روزہ رکھنے کا، ایک قوت حاصل ہو گئی ہے، لیکن عام لوگوں کو نہیں ہے۔ اگر وہ 15 کے بعد بھی روزہ رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا، کمزور پڑ جائیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انتصف الشعبان فلا تصوموا الا رجل يصوم صوما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب آدھا شعبان ہو جائے، نصف شعبان ہو جائے، تو پھر روزہ مت رکھو مگر وہ شخص رجل یصوم صوما، جو روزہ رکھنے کی عادت ہے، وہ پیر جمعرات کو بھی رکھ سکتا ہے، وہ 15 کے بعد بھی رکھ سکتا ہے جو روزے کا عادی ہے۔ لیکن عام لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 کے بعد روزہ رکھنے سے منع کر دیا ہے۔ تو آپ ابھی آپ کے پاس دیکھیے، ہفتے کو بھی رکھ سکتے ہیں، اتوار کو بھی رکھ سکتے ہیں، پیر کو بھی رکھ سکتے ہیں، 15 تک۔ یہ آئندہ جمعے کے بعد ہفتے کو 15 تاریخ ہے، تو اس وقت تک آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اور روزہ رکھنے کی کوشش کیجئے، اس میں بڑا اجر و ثواب ہے۔ یاد رکھیے، ایک روزہ اللہ کے یہاں اتنا اجر ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ 70 سال جہنم کی آگ کو اس سے دور کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو روزہ رکھیے، اس میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر بدعت سے اور ہر گناہ سے رب العالمین ہم سب کو بچا کے رکھے۔